بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ سیاہ، کالے، بدصورت اور معذور بچوں کو کس گھر میں یہ پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس شخص نے حضرت عمر کو بتایا کہ امیر المومنین، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ، لیکن میرا یہ بچہ جو میری بیوی نے پیدا کیا ہے اس کا رنگ کالا ہے، سیاہ ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اگر یہ میرا بچہ ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں کی طرح سرخ ہوتا۔ مجھے لگتا ہے میری بیوی کی کسی اور کے ساتھ میرٹل افیئر تعلقات ہیں۔ جبکہ اس شخص کی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا شوہر مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، میں نے کوئی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ شوہر کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کی میں نے حفاظت کی ہے، اور یہ بچہ میرے اپنے شوہر کا ہی ہے۔ لیکن اس شوہر کا بار بار اپنی بیوی پر الزام لگا رہا تھا کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے، کیونکہ اس کا رنگ ان دونوں کے رنگ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے مدد بھی لی جائے۔ حضرت عمر ان میاں بیوی اور بچے کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ پوچھا، اے امیر المومنین، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص سے کہا کہ میں جو کچھ پوچھوں گا سچ سچ بتاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، جی بالکل، میں سچ کچھ بتاؤں گا، آپ مجھ سے پوچھئے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت علی نے پوچھا کہ اے شخص، یہ بتاؤ، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی کیا تم نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سن کر وہ شخص کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، ہاں یہ بات سچ ہے کہ جب میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے، اے بندہ خدا، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تلاشی نہ کرو۔ جب تم نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تھی تو تیرا نطفہ، تمہارے سپرم، تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا، اس کی وجہ سے بچے کا رنگ بھی کالا سیاہ ہو گیا۔ تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت پیدا ہوں گے۔ اے شخص، آج کے بعد اپنے ذہن میں دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یہ بات بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا۔ اگر کوئی بندہ اس بات کو علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اور ہم دوسرے واقعے کی طرف آتے ہیں کہ بچے معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کن گھروں میں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی، اتفاقاً شوہر اسی رات انتقال کر گیا۔ بیوی پریگننٹ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنے شروع کر دی۔ اس کا میاں تو پہلی رات انتقال کر گیا تھا، اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا بچہ ہے، اس کا خاوند نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی رات مر گیا تھا۔ تو یہ بچہ پھر کیسے پیدا ہوا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا، یہ بچہ میرے باپ کا بچہ نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ اس طرح دنیا والے یہ مان لیں گے کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ٹھہروں، کیونکہ وہ من گڑت کہانی بتا رہا تھا، کہیں یہ بچہ میرے برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی۔ اس نے کہا کہ میرا باپ شادی کی پہلی رات مر گیا تھا، اور یہ بچہ آیا کہاں سے؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا، اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا کم از کم نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ ہے کس کا؟ میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں، اور سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ بھی لے کر آیا تھا۔ گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔
یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بدکاری کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب کا فیصلہ کرنے والے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ سنا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے بڑے بیٹے سے سوال کیا کہ یہ بچہ اور دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھا ساتھ رہے ہیں، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں پہ ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا تم اس طرح کرنا، کل تم اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر آنا، کل انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا یا علی یہ وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے میں ابھی اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو میرے بچوں۔ چند ہی لمحوں میں ان بچوں نے آپس میں کھیلنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں شروع کر دی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ، اور سب بچے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آ کر آرام سے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سب بچوں کو ایک ساتھ سٹینڈ اپ کھڑے ہونے کا آرڈر دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان بچوں کو بڑے غور سے جج کر رہے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ جب یہ سارے بچے بڑے آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کھیلنے بیٹھنے میں کوئی دقت اور کوئی وقت نہیں لگ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام تلاشی ہو رہی ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، اس بچے کو اٹھنے اور بیٹھنے میں کافی وقت لگ رہا ہے، کافی تکلیف اور دقت ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اسے بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی کوئی دقت اور کوئی وقت نہیں لگ رہا، وہ بآسانی سے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی کوئی وقت نہیں لگ رہا، وہ بآسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں ہے کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذہانت، اسے اس لیے بہت ذہین آدمی سمجھا، علم کا دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ، سوشل سرکل اور اپنی فیملی ممبرس کا ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔